السلام علیکم. یہ ایک سوال آیا ہوا کہ کیا واقعی اللہ نے شہد کی مکھی کو بھی وحی کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ قرآن انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، تو قرآن میں جو وحی کی گئی وہ انسانوں کے لیے کی گئی ہے. شہد کی مکھی کو اگر وحی کرنی ہے تو شہد کی مکھی کے لیے کوئی الگ ہدایت کا مسلسلہ ہونا چاہیے. انسانوں کی ہدایت کی کتاب میں شہد کی مکھی کی وحی کا کیا کام؟ یہ صرف روایتی بات ہے. اصل میں جو لوگ قرآن کو اللہ کے کلام سے سمجھنے کے بجائے غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ سے سمجھتے ہیں، وہی لوگ اس میں روایتوں کا یہ کہہ لیں کہ ایک ملاوٹ کر کے بات کو کچھ کی کچھ بنا دیتے ہیں، صرف روایتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے. تو آئیے ہم قرآن سے اس بات کو سمجھتے ہیں اچھی طرح سے تاکہ اس کی وضاحت بھی ہو جائے. اگرچہ صرف اللہ شہد کی مکھی کو وحی کا بتا رہا تو پھر اور بھی جانور ان کی وحی کا بھی بتانا چاہیے تھا. ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ کے یہاں قطعی غیر جانبداری نہیں ہے. یعنی کہ یہ اس طرح کی بات نہیں کہ کسی ایک کو جانور کو کرے اور دوسرے کو نہ کرے. نہیں، اللہ کو بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شہد کی مکھی اللہ کو زیادہ پسند تھی اس لیے اس کو وہی کر دیا، باقی عام مکھی کو وہی نہیں کیا یا کچھ اور نہیں کیا. تو فضول کی بحث کافی ہو جائے گی. تو جہاں سے اس کی دلیل لیتے ہیں ہم اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں. سورہ نحل اور اس کی آیت نمبر 68 اور 69، ان دو آیتوں کو دیکھ لیں. 16 کی 68 اور 69. پہلے آپ کے سامنے مروجہ ترجمہ پیش کر دوں گا اور پھر وضاحت میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی ملتے رہیں گے. اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا لے اور درختوں میں اور اس جگہ جہاں وہ چھتریاں بناتے ہیں. دیکھیے یہ ہے روایتی ترجمہ. اب یہاں انہوں نے الہام لفظ کیا ہے، وہا کا ترجمہ وہی نہیں کیا. یہ بھی ایک ڈنڈی ماری گئی ہے اور صرف کس لیے کہ روایتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، اور کچھ بھی نہیں. اللہ ایسی کوئی وحی نہیں دیا. یہ انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے تو اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے اس کو سمجھیں. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ، اور حکم کیا تمہارے رب نے، إِلَى النَّحْلِ، النحل کی طرف. اب یہ النحل کیا واقعی شہد کی مکھی ہے یا کچھ اور ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ نحل کے مادے سے صرف دو ہی جگہ آیت آئی ہے. ایک تو یہ جس کا انہوں نے نحل کا ترجمہ شہد کی مکھی کر دیا، اور دوسری جگہ جو ہے وہ سورہ نساء اور اس کی آیت نمبر 4 میں، یعنی 4 کی 4 میں آپ دیکھ لیں، وہاں لفظ ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. یہ بھی نحل کا مادہ ہے. یہاں انہوں نے ترجمہ کر رکھا عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو. یہاں نحل کا ترجمہ خوشی کر دیا. تو یقینی سی بات ہے دونوں جگہ دو روایتوں کو فٹ کرنے کے لیے اس کے حساب سے ترجمہ کر دیا. حقیقت یہ نہیں ہے. نحل کہا جاتا ہے بلا معاوضہ کوئی چیز کسی کو کوئی اپنا پھل دے دے، اپنا نتیجہ دے دے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی تمنا کے، بغیر کسی خواہش کے، بغیر کسی بدلے کی خواہش کے. تو جو بلا معاوضہ بغیر کسی اپنے فائدے کے دوسروں کے کام آئے اس کو نحل کہا جاتا ہے. یہ الف نام لگا کے یعنی خاص نحل کی بات ہو رہی. تو حکم کیا تمہارے رب نے خاص ایسے لوگوں کی طرف جو بلا معاوضہ لوگوں کے کام آنے ہیں ان کی طرف. ان اتخذی، یہ کہ تم پکڑو، من الجبال بیوتن. بیت اللہ اپنی کتاب کو کہتا ہے، دیگر کتابیں بھی بیت کہلاتی ہیں. بیوت اس کی جمع ہے. جبال کہتے ہیں مضبوط جمے ہوئے کو، اس لیے پہاڑ کو بھی جبال کہا جاتا ہے. تو مضبوط جمی ہوئی کتابوں سے، ومن الشجر، اور اس کے خاص تنازع سے، ومما یعرشون، اور اس سے جو وہ مرکزی اختیار حاصل کرتے ہیں. آج کہتے ہیں مرکزی اختیار کو. تو اس آیت میں جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اور تمہارے رب نے تمہیں بتدریج پروان چڑھانے والے نے بلا معاوضہ دینے والوں کی طرف یہ حکم کیا، یہ کہ تم مضبوط جمی ہوئی کتابوں سے اور اس کے خاص تنازع سے پکڑو، یعنی اس سے جو مرکزی اختیار مل رہا ہے. اب آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ آج کے دن میں، آج کے دور میں اس کی مثال لینا چاہیں، ہم آج کے دور میں آج کی مثال لیں گے تو مضبوط جمی ہوئی کتابیں کتنی ہیں. اب آپ چائنا کی کتاب لے لیں، ریڈ بک، ماؤ زیدونگ کی ایک مضبوط جمی ہوئی کتاب ہے، چائنیز لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اسی طرح جاپانی ہے، بدھ مت، بدھسٹ کی کتاب اٹھا رہے ہیں، وہاں سے وہ ہدایت لے رہے ہیں. ایسے ہی دیگر اور قومیں ہیں، مثال کے طور پر رشیا،
اس نے سوشلسٹ کی کتابیں پکڑی، وہاں سے اس نے فائدہ اٹھایا، سوشل نظام بنایا۔ تو ایسے لوگ جو بلا معاوضہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ ان کی طرف حکم کیا ہے کہ تم جو مضبوط جمی ہوئی کتابیں ہیں اس سے پکڑ لو، اور جو اس کے خاص تنازع ہیں، لیکن آپ کسی مضبوط جمی کتاب کو پکڑیں گے تو اس کے جو تنازعات ہیں وہ بھی سامنے آئے گا، وہ تنازعات جو ہے اس سے سبق حاصل کرو، اور اس سے جو مرکزی اختیار ملتا ہے، جو اختیار حاصل ہو رہا ہے، اس اختیار کو حاصل کر لو۔ اس کے بعد آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر کھا ہر قسم کے پھلوں سے، پھر اپنے رب کے نرم و ہموار راستوں پر چل۔ ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے، شہد، اس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک بار پھر کہ کیا یہ واقعی شہد کی مکھی کی بات تھی کہ اللہ کہہ رہا ہے ہر قسم کے پھل سے اپنے رب کے نرم اور ہموار راستوں پر چل۔ اب مکھی تو چلتی نہیں ہے، وہ تو اڑتی ہے، وہ تو فضاؤں میں اڑتی ہے، اس کے لیے نرم اور ہموار راستہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو فضاؤں میں اڑتی ہے، کیا فضاؤں میں اڑو، کثافت والی فضا میں نہ اڑو، یہ کہا جا سکتا تھا۔ پھر اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکالنا، اس کا رنگ مختلف کروا رہے ہیں، اور اس میں ہے کیا لوگوں کے لیے شفا ہے۔ دیکھیے اس آیت میں بات کیا ہو رہی ہے، ثم کلی، پھر حاصل کر کے برتو، من کل ثمرات، ہر ایک فوائد میں سے، ہر ایک کے نتائج میں سے، وہ جو من الجبال بیوتن کا مضبوط جمی کتابوں سے اور اس کے خاص تنازع سے، من الشجر سے، اس سے جو مرکزی اختیار حاصل ہو رہا ہے، ومن ویارشون، جب اس کو پکڑنا ہے، اس کو آپ کو حاصل کر کے برتنا ہے، تو اس کے جو فوائد ہیں وہ سب کچھ کیسے حاصل ہوگا؟ فصل کی سبلا ربک ذللا، فصل کی پس چلو، سبل سبیل کی جمع یعنی راستے، پس چلو راستوں میں، رب کے جو تمہارے رب کا راستہ ہے، ذللا محکوم ہو کر، ذلیل مادہ اسی سے نکلا ذلل، محکومی اختیار کرتے ہوئے۔ تو دنیا کی کوئی بھی کتاب سے آپ مرکزی اختیار کو لینا چاہیں، حاصل کرنا چاہیں، لے سکتے ہیں، اس کے فوائد، اس کے ثمرات، اس کے اچھے نتائج آپ لے سکتے ہیں، لیکن جو آپ کو چلنا ہے وہ رب کے محکومی والے راستے پر چلنا ہے۔ اگر اس میں رب کی محکومی نہیں ہے، رب کی نافرمانی آ رہی ہے، یا رب کے دیے گئے راستے کی مخالفت آ رہی ہے، تو پھر آپ کو اس پر نہیں چلنا ہوگا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ فصلوں کی سبلا ربک ذللا، چلو ان راستوں کی جو تمہارے رب کے محکومی کی طرف آئے۔ اس کے بعد کیا، یخرج من بطونہا، یہ خارج کرے گا اپنے باطن سے، اپنے چھپے ہوئے میں سے، ان کتابوں سے جو اقتدار لے رہے ہیں، اس میں جو طاقت آ رہی ہے وہ بھی تو چھپا ہوا ہے اس کے باطن میں۔ تو شراب، سراب ہونا ہے، مختلف الوانہ، مختلف اس کے رنگ، فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے، یعنی اس میں کچھ دور کرنا ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ لوگوں کی ہدایت کی بات چل رہی ہے، لوگوں کے لیے کچھ دور کرنا ہے۔ اس سے سیرابی کے مختلف طریقے ہیں، یقینی سی بات ہے چائنیز کا کمیونسٹ نظام اور ہے، رشیا کا کمیونسٹ نظام اور ہے، جمہوری نظام کے نام پر دنیا کی مختلف اور ریاستیں ہیں، کہیں صدارتی نظام ہے، کہیں پارلیمانی نظام ہے، کہیں بادشاہت والا نظام ہے۔ یورپ کے ممالک کو آپ دیکھ لیں، کہیں بادشاہت ہے، کہیں وزیر اعظم زیادہ بااختیار ہے، کہیں صدر زیادہ بااختیار ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ میں صدر بااختیار ہے، برطانیہ میں وزیر اعظم بااختیار ہے، لیکن وہاں پر ایک بادشاہ مسلط ہے۔ اسی طرح اور کئی ممالک ہیں جہاں بادشاہی یعنی شاہی راج ہے اور اس کے تحت لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جاپان میں خود بادشاہت موجود ہے۔ تو کوئی سا بھی راستہ آپ اختیار کریں جس سے آپ مرکزی اختیار حاصل کر رہے ہیں، اس کے ثمرات، اس کے اچھے نتائج حاصل کر رہے ہیں، تو وہ رب کی محکومی میں موجود ہونی چاہیے، رب کی محکومی سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے باطن میں بھی ایک سیرابی ہے، مختلف، یقینی بات اس کے مختلف راستے، مختلف طریقے کار ہیں، لیکن اس میں کیا ہے کہ لوگوں کے لیے کچھ دور کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ اس کی وضاحت بھی کر دے رہا ہے کہ ان فی ذالک، بے شک اسی میں، لآیات، ضرور نشانی ہے، لقوم یتفکرون، فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ تو جو قوم فکر کرتی ہے، سوچ وچار کرتی ہے کہ لوگوں کو کس طرح ترقی کی راہیں دکھائی جائیں، کس طرح اپنے عوام کے فلاح بہبود کا کام کیا جائے، کیسے پرامن معاشرہ قائم کیا جائے، کیسے ایک اچھی ریاست بنائی جائے، کس طرح کا قانون نافذ کیا جائے، کون سا نظام لایا جائے جو لوگوں کی سلامتی والا ہو، اس کے لیے لوگ غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری اسی کی بات چل رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ صرف
قرآن ہی پر آپ کو قرآن سے نہیں سمجھ میں آیا، جو بھی مضبوط جمی ہوئی کتاب ہے آپ اس کو پکڑیں، اس کے جو تنازعات اس سے سمجھیں، لیکن اس سے جو مرکزی اختیار حاصل ہو رہا ہے اس کو آپ ضرور حاصل کریں، اور ان سب کے فوائد حاصل کرنے کے لیے آپ کو جو بھی راستہ اختیار کرنا پڑے آپ کریں، لیکن وہ رب کی محکومی والا ہو، رب کی محکومی سے باہر نہ ہو۔ تو اس میں بھی جو ایک سیرابی ہے چھپی ہوئی ہے، اس کے مختلف رنگ ہے، مختلف انداز ہے چلنے کا، لیکن اس میں کیا ہے، شفا ہے لوگوں کے لیے۔ یہ اب یہ شفا کیا چیز ہے، اس کو اگر سمجھ لیں گے تو بات اور واضح ہو جائے گی، کیونکہ میں نے اس آیت میں وضاحت تو کر دیا کہ بے شک اسی میں ضرور نشانی ہے فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ تو اللہ سوچ و فکر تدبر کی دعوت دیتا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ ان راستے پر چلو۔ تو شفا کو سمجھنے کے لیے کہ شفا جو ہے یہ واقعی کسی شہد کی بات نہیں ہے جس میں آپ کھا لیں گے تو آپ کو کئی مرض سے نجات مل جائے گی، اس شفا کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ شفا سمجھنے کے لیے میں آپ کو پھر چند آیتوں کی طرف لے کر چلوں گا۔ اس کے لیے آپ سورہ یونس یعنی سورہ نمبر 10 اور اس کی آیت نمبر 57 دیکھیں، 57 10 کی 57۔ اے لوگو تحقیق تمہارے پاس آ گئی نصیحت تمہارے رب کی طرف سے اور شفا اس روگ کے لیے جو دلوں میں ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ اب دیکھیں یہاں کیا بات ہو رہی ہے، یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءتکم یقینی تمہارے پاس آ گئی موعظۃ جس میں نصیحت جمع ہے، نصیحت موجود ہے، من ربکم تمہارے رب سے، وشفاء یعنی کچھ دور کرنا ہے، لما فی الصدور اس کے لیے جو ان کے مرکزوں میں ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین یعنی ہدایت اور رحمت ہے ماننے والوں کے لیے۔ تو شفا کیا ہے، موعظۃ من ربکم جس میں رب کی نصیحت ہے، رب کی نصیحت رب کی کتاب میں موجود ہے۔ تو اصل تو کتاب ہی شفا کرنے والی ہے۔ تو یہ شہد کی مکھی کے پیٹ سے جو شہد نکل رہا ہے وہ شفا نہیں ہے، شفا تو کتاب دے رہی ہے۔ یہ ہے جو لوگوں کے مسائل کو دور کرے گی، یہ ہے جو معاشرے کی بدامنی کو دور کرے گی۔ یہ کتاب وہ ہے کہ ایسا نظام دیتی ہے جو سلامتی والا نظام دین اسلام دے گا۔ شہد میں کوئی سلامتی والا نظام نہیں محفوظ ہے، اور صرف اس کے کھا لینے سے یا چاٹنے سے تو کتنا کھانا ہوگا، کس طرح سے چاٹنا ہوگا، کس مقدار میں لینا پڑے گا، کس کا لینا پڑے گا، وہ ساری تفصیل بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ ہدایت اور حکم اور تفصیل دونوں دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں اللہ نے صرف شہد لینے کے لیے کہہ دیا، اس کی مقدار کا تعین نہیں کیا، تو یہ ایک فضول بات ہو جاتی ہے۔ تو یہاں سے واضح ہو رہا ہے کہ اللہ اپنی کتاب کو یعنی رب کی کتاب میں ہی شفا ہے۔ تو شفا دراصل ہدایت لینا ہے، ہدایت کے مختلف پہلو ہیں، لیکن حجت تمام کرنے کے لیے میں چاہوں گا کہ ایک جگہ سے کم از کم آپ اور سمجھیں تاکہ بات بالکل واضح ہو کہ یہ شفا جو ہے یہ کوئی مرض کی شفا نہیں ہے کہ آپ کو بخار ہے آپ نے شہد چاٹ لیا ختم ہو گیا، آپ کو کینسر ہو گیا آپ نے شہد چاٹ لیا اور کینسر ختم ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے اب آپ سورہ بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر 82 دیکھ لیں، 17 کی 82۔ اور ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے لیے زیادہ نہیں ہوتا ہے گھاٹے کے سوا۔ دیکھیے یہ آیت بھی کتنی واضح ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ اور ہم سامنے لے آئے القرآن سے، ما ہوا شفاؤن جو وہی کچھ دور کرنا ہے شفا ہے، ورحمت یعنی رحمت ہے، للمؤمنین ماننے والوں کے لیے، ولا یزید الظالمین اور نہیں زیادہ ہوتا ظلم کرنے والوں کا الا خسارہ صرف خسارہ۔ تو جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، وہ خسارے میں ہی بڑھتے رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کو ہدایت نہیں مان رہے۔ یہاں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ ہم نے قرآن میں جو تمہارے سامنے لے کر آئے ہیں، جو قرآن میں احکامات دے رکھا ہے، یہی شفا اور رحمت ہے ماننے والوں کے لیے۔ کیونکہ جو ماننے والے مان کر عمل کرنے والے نتیجہ تو انہیں کو ملے گا، جو عمل ہی نہیں کرتے یا مانتے نہیں ان کو تو نتیجہ نہیں مل سکتا، وہ عمل ہی نہیں کر رہا۔ تو یہ جو شفا ہے قرآن میں موجود ہے، یہاں سے اور واضح ہو گیا۔ موعظۃ من ربکم یعنی رب کی نصیحتیں کہاں جمع ہے، اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ وہ کتاب کیا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ نے یہاں نام لے کر بتا دیا ہے کہ یہ قرآن ہے جس میں کچھ دور کرنا ہے کچھ واضح کرنا ہے، اس سے بھی واضح ہو گیا۔ اتنی وضاحت کے بعد بھی اگر آپ شہد کو ہی شفا کہیں گے تو یہ آپ بے شک سوچتے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں ایک آخری آیت ایک اور پیش کر دیتا ہوں تاکہ بالکل واضح ہو جائے کہ یہ کسی شہد کی بات نہیں ہے بلکہ واقعی اللہ کی کتاب کی بات ہے۔ تو اس کے لیے سورہ حامیم السجدہ یعنی سورہ نمبر 41 41 اور اس کی آیت نمبر 44 41 کی 44۔
اور اگر ہم قرآن کو اجمی زبان کا بناتے تو وہ کہتے اس کی آیتیں کیوں نہ صاف صاف بیان کی گئیں، کیا کتاب اجمی اور رسول عربی؟ آپ فرما دے جو ایمان لائے یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے کانوں میں گرانی ہے اور یہ ان کے لیے اندھا پن ہے، گویا یہ لوگ پکارے جاتے ہیں کسی دور جگہ سے۔ اب دیکھیے اس آیت میں اللہ نے اور کتنا واضح کر دیا کہ شفا کیسے مل رہی، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس آیت کو بھی سمجھ لیں، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اور اگر ہم بناتے اسے قرآناً، ایک ایسا قرآن، اعجمین، جس میں کچھ کمی بیشی کی گنجائش ہوتی۔ یہ اللہ نے زبانیں نہیں دی کہ ایک عربی زبان ہے اور دوسری اجمی زبان ہے، یعنی عربی اور غیر عربی، ہرگز اللہ نے زبانیں نازل نہیں کی۔ زبانیں لوگوں نے خود سے بنا رکھی، اللہ نے انسان کو جو زبان دی وہی عربی ہے، اور وہ قرآن والی عربی ہے، سعودین عربی نہیں ہے۔ تو جو لوگ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ قرآن کو سعودین عربی کا پابند بنایا جائے اور پھر اس کے گرامر کے روح سے قرآن کو سمجھا جائے، وہ زندگی بھر ہدایت تک نہیں پہنچ سکتے۔ کچھ دنوں کے لیے اگر کچھ بھٹکیں گے بھی تو واپس گھوم پھر کر انہی روایتوں میں ڈوب مریں گے۔ نہ وہ صلات کو زندگی بھر سمجھ سکتے ہیں، نہ زکوٰۃ کو، نہ حج کو، نہ صیام کو، اس لیے کہ وہ گرامر کے روح سے، دنیاوی زبان کے روح سے، جو انسانوں کی بنائی گئی زبان ہے اس سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ جو اس سے سمجھے گا وہ کبھی اللہ کی ہدایت کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو اللہ جو اجمی اور عربی کا عربی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ایسے الفاظ جس میں اب نہ کمی کی گنجائش ہے نہ اضافے کی گنجائش ہے، جس میں نہ گھٹایا جا سکتا نہ بڑھایا جا سکتا ہے، بالکل وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ اور اجمی ہر اس بات کو کہیں گے جہاں کمی بیشی کی جا سکتی ہے، کچھ ڈالا بھی جا سکتا ہے، کچھ نکالا بھی جا سکتا ہے، کچھ اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، کچھ کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کی کتابیں ایسے ہی ہوتی ہیں، اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اس لیے وہ ہدایت کی کتاب نہیں کہلاتی۔ ہدایت کی کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب ایسی ہے کہ اس میں نہ کچھ ڈالا جا سکتا نہ کچھ نکالا جا سکتا، نہ اس میں کوئی کمی کی جا سکتی نہ کوئی اضافہ کیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ نے اس کو عربی مبین کہا ہے کہ اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اتنی واضح ہے کہ اس میں کسی رد و بدل کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اگر اللہ اس قرآن کو کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اسے ایسا بناتے کہ اس میں کمی بیشی کی کوئی گنجائش ہوتی، لقالوا، ضرور وہ کہتے ہیں، لولا فصلت آیات، وہ کیوں نہیں اس کی آیتوں کو کھول دیا، واضح کر دیا۔ اعجمی و عربی، تو کیا یہ اجمی ہے، کیا اس میں کمی بیشی کی گنجائش ہے اور فصاحت و بلاغت ہے؟ تو اللہ نے بتا دیا کہ اس میں کوئی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو بالکل وضاحت کے ساتھ، اتنی وضاحت ہے کہ اس میں اب کمی بیشی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ قل هو للذین آمنوا ھدی و شفاء، کہو یہی ماننے والے لوگوں کے لیے ہدایت اور کچھ دور کرنا ہے۔ والذین لا یؤمنون، اور وہ لوگ جو نہیں مانتے ہیں، جو یہ مانتے ہی نہیں ہیں، فی آذانہم وقر، ان کے ضابطوں میں وقار ہے، سنجیدگی ہے، وہو علیہم امن، اور وہی ان پر اندھے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اپنے ضابطوں کو ہی زیادہ بہتر سمجھ رہے ہیں، اسی کو لاگو کرنا چاہتے ہیں، اسی کے پر قانون بناتے ہیں، تو وہ اللہ کی ہدایت کی کتاب سے دور ہوتے ہیں، وہ اللہ کی ہدایت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو ایک عربی زبان ہے اور اس میں وضاحت بھی نہیں، اللہ نے حکم دے دیا، تفصیل ہے نہیں، تفصیل کے لیے غیر اللہ کی کتاب اٹھاؤ، چاہے وہ سایہ اربع ہو، سایہ ستہ ہو، یا کسی امام کی کتاب ہو۔ وہ تو ان غیر اللہ کی کتابوں کے بغیر قرآن کو مکمل کتاب ہی نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ یہ غیر فصاحت و بلاغت والی نہیں ہے، تو یہ لوگ جو نہیں ماننے والے ہیں یہ سمجھتے کہ ان کے ضابطوں میں بڑا وقار ہے، بڑی سنجیدگی ہے، اور وہ اس پر اندھے ہیں، قرآن سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہی لوگ ہیں پکارے جاتے ہیں دور کی جگہ سے۔ تو اس آیت میں اللہ نے کیا بات کی، اس کو بھی بڑی اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو ایسا بناتے کہ اس میں کچھ کمی بیشی کی گنجائش ہوتی تو ضرور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اس کی آیتوں کو واضح کر دیا گیا۔ تو کیا اس میں کوئی کمی بیشی کی گنجائش ہے؟ یہ تو فصاحت و بلاغت والی ہے، جس میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، وہ یہ عربی ہے۔ تو کہو ماننے والے لوگوں کے لیے یہی ہدایت اور کچھ دور کرنا ہے، اور جو لوگ نہیں مانتے ہیں اس الکتاب کو، اس قرآن کو، وہ یہ سمجھتے ہیں کیا ان کے ضابطوں میں بڑی سنجیدگی ہے اور وہ اس قرآن پر اندھے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہی لوگ ہیں جو پکارے جاتے ہیں دور کی جگہ سے، تو یہ کبھی بھی معاشرے میں امن نہیں نافذ کر سکتے ہیں،
کبھی بھی یہ خوف اور حزن کو غائب نہیں کر سکتے، کبھی یہ پرامن معاشرہ نہیں بنا سکتے، باکردار لوگ نہیں بنا سکتے، بہترین معاشرہ نہیں بنا سکتے، اچھی معیشت نہیں پروان چڑھا سکتے، اچھی ریاست قائم نہیں کر سکتے، اور سلامتی والا نظام بھی نہیں لا سکتے جو دنیا بھر کے لیے سلامتی ہو۔ یہ سب کچھ اللہ کی کتاب سے ہدایت لینے سے ہوگا، وگرنہ نہیں ہو سکتا۔ تو واپس آ جائیے پھر کہ اللہ نے کہیں بھی شہد کی مکھی کو کوئی وحی نہیں کیا ہے۔ یہ قرآن انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے، شہد کی مکھی کی ہدایت کی کتاب نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ نے واضح طور پر جو بتایا اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ رب نے حکم دیا ایسے لوگوں کی طرف جو بلا معاوضہ ہر ایک کو فائدہ پہنچاتے ہیں کہ تم مضبوط جمی ہوئی کتابوں میں سے اور اس کے خاص تنازع میں سے پکڑ لو، اس سے جو مرکزی اختیار ملتا ہے، پھر حاصل کر کے برتو ہر ایک فوائد، اور چلو تم اپنے رب کے راستے کی محکومی میں۔ خارج ہو جائے گا اس کے باطن سے بھی جو سیرابی ہونا ہے، مختلف اس کے رنگ ہے، اسی میں کچھ دور کرنا ہے لوگوں کے لیے۔ بے شک اسی میں ضرور نشانی ہے فکر کرنے والے قوم کے لیے۔ تو جو فکر کرنے والی قوم ہے وہ اللہ کی ہدایت کی طرف اگر قرآن سے نہیں تو دیگر کتابوں سے بھی پہنچ سکتی ہے۔ رب کی محکومی والا ذہن میں جب سوچ و بچار کرتے غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ نے آپ کے دماغ میں ودیت کر رکھا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ حق اور باطل کی پہچان انسان کر سکتا ہے، ذرا سی تدبر کی ضرورت ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ تو جو خالص اللہ کی کتاب سے لے لیں گے ان کو مزید زیادہ تحقیق نہیں کرنی پڑے گی، وہ آسانی سے پہنچ جائیں گے اس پر، اور جو نہیں کریں گے وہ دور رہیں گے۔ تو کچھ دور کرنا ہے، لوگوں کو کامیابی کی طرف لے کر جانا ہے، پرامن معاشرہ بنانا ہے، باکردار لوگ لے کر آنے ہیں اور سلامتی والا نظام نافذ کرنا ہے، دنیا کو سلامتی والا بنانا ہے، تو قرآن کی ہدایت کی طرف آنا پڑے گا، اس سے باہر ہرگز کوئی ہدایت نہیں ہے۔ امید ہے کہ مکمل وضاحت ہو گئی، میں نے ایک ایک لفظ بھی سمجھا دیا، جملوں میں بھی بتا دیا، اور یہ واضح کر دیا کہ قرآن صرف انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، غیر انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ پھر بھی کوئی تشنگی ہو، کوئی سوال چبھ رہا ہو، ذہن میں کوئی خلش ہو تو آیت کا حوالہ دے کر سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔